السلام علیکم دوستو، آج ہم جانیں گے ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں جسے تاریخوں میں ہندوستان کا فاتح اول کہا گیا ہے، اور یہ بادشاہ اپنی طاقت اور قوت کی وجہ سے ایک الگ ہی مثال رکھتا تھا۔ دوستو، ہم جانیں گے سلطان محمود غزنوی کے بارے میں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک فوج کا سپاہی تھا جس کا نام تھا سبکتگین۔ اس کے گھر میں بہت تنگی تھی۔ اس کے پاس ایک گھوڑا تھا جس پر کبھی کبھی سوار ہو کر یہ شکار کھیلنے چلا جاتا تھا۔ شکار مل جاتا تو گھر میں کچھ کھانا پینا ہو جاتا، نہ ملتا تو گھر میں فاقہ ہوتا۔ ایک مرتبہ یہ شکار کی نیت سے جا رہا تھا کہ اس نے ایک ہرنی کو دیکھا جس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا اس ہرنی کے پیچھے لگا دیا تو وہ ہرنی تو بھاگ گئی، مگر چھوٹا سا بچہ بھاگ نہ سکا، تو اس نے اس بچے کو پکڑ لیا۔ مگر جب اس کی ماں نے دیکھا کہ میرے بچے کو اس آدمی نے پکڑ لیا تو بھاگتی ہوئی پھر واپس آ گئی، اور اس نے اس کے قریب آ کر اپنی بے قراری کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور پھر وہ آسمان کی طرف منہ اٹھاتی تھی اور درد بھری آوازیں نکالتی تھی۔ یہ رحمدل انسان تھا۔ یہ سمجھ گیا کہ یہ اس کی ماں ہے اور یہ بے قرار ہے کیونکہ اس کا بچہ میرے قبضے میں ہے۔ چنانچہ اس نے اس کی اس بے قراری کو سمجھتے ہوئے اس بچے کو چھوڑ دیا۔ وہ ماں اپنے بچے کو لے کر چلی گئی۔ جب وہ واپس آیا اور رات کو سویا تو خواب میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ایک ماں کی بے قراری کو دیکھ کر اس پر رحم کھایا۔ یہ تیرا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کا تاج عطا فرمائیں گے، اور تو نے اس کا بیٹا واپس کیا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تجھے بھی بیٹا عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سلطان محمود غزنوی رکھا گیا، جو پورے ہندوستان کا فاتح بنا، اور اللہ رب العزت نے اس غریب بندے کو ایک بادشاہ کا باپ بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ 366 ہجری میں سلطان ناصر الدین سبکتگین غزنی کے تخت کا حاکم اور امیر مقرر ہوا، تو اس نے سب سے پہلے قراصتہ پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی۔ سلطان کو اس طرف مشغول دیکھ کر راجہ جے پال نے غزنی پر ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا، مگر جب سلطانی فوج مقابلے پر آئی تو جے پال نے یہ محسوس کر لیا کہ ہم ہار جائیں گے اور گرفتار ہو جائیں گے، تو اس نے ناصر الدین سبکتگین کی خدمت میں درخواست پیش کی اور معافی مانگی، اور وعدہ کیا کہ وہ لاہور واپس جا کر بہت مال اور سونا چاندی جرمانے کے طور پر آپ کو دے گا۔ سلطان ناصر الدین نے اپنے لوگوں کے مخالفت کے باوجود بھی اس کی اس درخواست کو منظور کر لیا، مگر جے پال نے سندھ کی دریا کو پار کرتے ہی اپنا وعدہ توڑ دیا، اور پھر تمام ہندوستانی بادشاہوں کے پاس اپنے لوگوں کو بھیج کر ان کو غزنی کے سلطنت پر مقابلے کے لیے تیار کیا۔ ان سب راجاؤں کی مدد اور شریک ہونے کی وجہ سے 3 لاکھ فوج کا لشکر اور بہت سے ہاتھی لے کر جے پال نے پھر سے غزنی کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ لمغان جگہ پر، جس کو اب جلال آباد کہا جاتا ہے، یہ حملہ ہوا۔ اس حملے میں جے پال اور اس کے ساتھی شکست کھا کر بھاگ گئے، اور ہندوستان آ کر پورے ہندوستان کی بڑی بڑی طاقتوں کو اور یہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر غزنی کی سلطنت کو ختم کرنے کا وعدہ کیا۔ اسی سال یعنی 387 ہجری میں ناصر الدین سبکتگین کی موت ہو گئی، اور اس کے بعد غزنی کے تخت پر پہلے ان کے چھوٹے بیٹے اسماعیل اور پھر تقریباً 6 مہینے کے بعد ان کے بڑے بیٹے سلطان محمود غزنوی تخت پر بیٹھے۔ پہلی صدی ہجری میں اسلام کی فوجوں نے ہندوستان پر حملے کرنے شروع کر دیے تھے، اور 93 ہجری میں محمد بن قاسم نے سندھ سے ملتان تک کے علاقے کو اکثر فتح کر لیا تھا، اور ان جگہوں پر اسلام کی دعوت بھی ہونے لگی تھی، اور یہاں پر خانقاہیں اور مسجدیں بھی تعمیر ہو گئی تھیں۔ لیکن حقیقتاً ہندوستان کی فتح کا سہرا سلطان محمود غزنوی کے سر ہے، اور ہندوستان میں اسلام کی بنیاد کو مضبوط اور طاقتور بنانے کی سعادت شہاب الدین محمد غوری کے حصے میں آئی تھی۔ سلطان محمود غزنوی اپنے والد سبکتگین کی وفات کے بعد غزنی کا بادشاہ مقرر ہوا۔ سلطان محمود غزنوی بچپن سے ہی بہت بڑے بہادر تھے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ جنگوں میں شرکت کرتے تھے اور دوسرے علاقے کو فتح کرنے کی تمنا رکھتے تھے، لہذا محمود نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ وہ سلطنت کی رسومات سے فارغ ہو کر ہندوستان پر حملہ کرے گا اور ان سے لڑائی کرے گا۔ چنانچہ اس کام کو پورا کرنے کے لیے سلطان محمود غزنوی سن 1000 ہجری میں 10,000 فوجیوں کے ساتھ غزنی سے پیشاور آئے۔ راجہ جے پال بھی ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ محمود کے مقابلے پر آ نکلا۔ دونوں بادشاہوں کی فوج میں زبردست
زبردست جنگ ہوئی اور دونوں فوج نے بڑی بہادری کے ساتھ ایک دوسرے کی فوج پر حملہ کیا، لیکن آخر میں سلطان محمود غزنوی کو فتح حاصل ہوئی۔ اس طرح سے سلطان محمود اسلامی فاتح ہونے کی وجہ سے محمود غازی کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ اس حملے میں بہت سامان اور بہت سا مال سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ آیا اور اس کے بعد وہ غزنی واپس لوٹ گئے۔ اس کے بعد وہ 2 سال کے وقفے سے ہندوستان پر حملہ آور ہوتے۔ ان کا مقصد ہندوستان میں مذہب اسلام کو پھیلانا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے دل میں 3 باتیں تھیں جو اسے کافی پریشان رکھتی تھی۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ کیا میں سبکتگین کا بیٹا ہوں؟ اور سبکتگین تو پہلے بادشاہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک فوجی تھا، پھر بادشاہ بنا۔ کیا میرا نسب صحیح ہے یا کچھ اور ہے؟ دوسری بات یہ دل میں تھی کہ دین کے مختلف شعبے ہیں، لیکن سب سے افضل اور بہتر شعبہ کون سا ہے؟ یعنی امت میں سب سے بہتر امتی لوگ کون ہیں؟ اور تیسری یہ بات کہ مجھے بڑے عرصے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، اسی لیے مجھے زیارت نصیب ہو جائے۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی گلی میں گشت کر رہے تھے کہ انہوں نے باہر آ کر ایک طالب علم کو کسی روشنی میں پڑھتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے پوچھا کہ تم مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا کہ مسجدوں کے اندر روشنی کا انتظام نہیں ہے، یہ ایک بندے کے گھر کے باہر آنے والی روشنی ہے، اس لیے میں یہاں بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے اس بچے سے کہا تم جاؤ، میں آج کے بعد تمہارے لیے روشنی کا انتظام کر دوں گا۔ جب طالب علم نے روشنی دیکھی تو اس نے دعا کی کہ اللہ اس بندے کی مراد پوری کر دے۔ چنانچہ جب سلطان محمود غزنوی گھر آئے تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی عزت کی، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا و آخرت میں عزت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اس طالب علم کی دعا کی برکت سے سلطان محمود غزنوی کی تینوں مرادیں پوری ہو گئی۔ ایک تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی، دوسری بات جو ان کے دل میں اپنے نسب کے بارے میں الجھن کی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، تیسری بات یہ کہ ان کو پتہ چل گیا کہ علماء کرام ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اور یہی لوگ دوسروں سے افضل ہیں۔ دوستو، آگے کی اسٹوری اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔